تمام حضرات بآواز بلند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے درود شریف پڑھو. جنہاں کو درود شریف آندے اچھی آواز نال پڑھو، جنہاں کو نبی سے نال محبت بلند آواز نال درود شریف پڑھو تاکہ پتہ چلے عاشق رسول دین دی بابرکت محفل دے اندر جمع ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جناب صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، سب تو پہلے میں حضرت محتمم صاحب مدو ذلہ شکر گزار ہاں جو انہیں میں کو اس بابرکت محفل دے اندر اور جتھا سارے بزرگ اکابر استاد العلماء فاضل دیوبند مخدوم العلماء حضرت مولانا غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ دے گلشن دے اندر میں کو موقع عطا کیتے. اللہ پاک حضرت مولانا غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ دی قبر کو منور فرماوے، انہیں دے درجات کو بلند فرماوے آمین. اور انہاں دے بیٹے جنہاں میں کو موقع عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرماوے. محترم بزرگوں، جس طرح مدارس عربیہ دے اندر بچے نو قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ویندی ہے، قرآن و حدیث دی تعلیم دے نال نال مدارس عربیہ دے علماء دی خواہش اور کوشش اے ہونی ہے جڑے سارے دوست دنیاوی کاروبار دے اندر مصروف تے مشغول انہاں تک بھی اسا دین دا پیغام پہنچاؤں.
انہاں تک بھی اللہ دے رسول دا فرمان پہنچاؤں تو وقتاً فوقتاً او دین دے جلسے اور دین دا محفلہ منعقد کرنن عوام الناس دی خیر خائی اور ہمدردی واسطے، لیکن افسوس صد افسوس اس موجودہ دور دے اندر جس وقت کوئی دین دا جلسہ دین دی محفل منعقد تھی دیئے، اکثر لوگ انہیں تے تشریف نہیں لے آندے۔ اگر کوئی دوست اپنی مصروفیت آرام سکون چھوڑ کے تشریف لے آمن، پھر او توجہ دے نال مہنے نہیں، گل سن دے نہیں، جڑے بڑے واپس ہٹدن آپس دے اندر عجیب و غریب گفتگو بن کے کرندن، یار کوئی مولوی کچھا دے، کوئی مولوی کچھا دے، ساکو تو دین سمجھ بھی نہیں آگا۔ اصل بات ہے جو دین تو کو ساکو مل گئے گھر بیٹھے بٹھائے مفتی، اس واسطے سارے نزدیک دین دی کوئی قدر نہیں، دین دی کوئی قیمت نہیں، دین دی کوئی حیثیت نہیں۔ میں تینوں آج پیغام دیون واسطے آیا، اے اللہ دا دین سارے تک بڑی تکلیف نال آئے، بڑی قربانی نال آئے، بڑی مشقت نال آئے۔ علماء نے کئی مرتبہ تسا سنیا ہو سی جو اللہ پاک نے اپنے دین دی خاطر 1,24,000 کم و بیش پیغمبرے کو بھیجے، سارے انبیاء اللہ دی زمین دے ہوتے آ کے صرف اور صرف اللہ دے دین دی تبلیغ فرمے دے رہ گئے۔ اللہ دے نبی دین دی تبلیغ فرمے میں ہن، ان وقت دے لوگ انہیں کو تکلیفہ نے میں ہن، حتیٰ کہ اللہ با قرآن مجید فرمے دے وَمَا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کچھ نبی گونے لوگ ہیں یعنی اپنے امتے نہ حق طور دوتے قتل کر دی۔ تو جس وقت اس زمین دوتے ظلمت، جہالت، اندھیرا، تاریکی، لوگ جہالت کی وجہ تو بتیں دی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آگ دی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچے یعنی لڑکے کو زندہ زمین دے اندر دفن پہ کریں، تو پھر اللہ پاک نے اپنے آخری نبی، محبوب نبی، خاتم النبیین نبی محمد الرسول اللہ کو اس زمین دوتے بھیجا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ دے دین دی تبلیغ جو فرمائی۔ آپ تبلیغ فرمے میں ہم ان وقت دے لوگ یعنی مکہ دے مشرک تے کافر ابو جان بدبخت آپ کو تکلیفہ دینے ہن، لیکن اللہ دا نبی ساری زندگی تکلیفہ برداشت کرے نہ رہ گئے، اللہ دے دین دی تبلیغ فرمے نہ رہ گئے۔ اللہ اکبر، ختم نبوت آخر بت نے پجاری تکلیفیں دے دے کے ناکام ہو گئے، کافر نے سردار نے اجلاس بلائے، مشرکین مکہ سارے جمع ہوئے، مشورہ بیٹھا کریں گے کیا کرنا چاہیے، جیڑا ہر بات طریقہ استعمال کیتے سے ناکام ہو گئے، کوئی کافر کوئی رائے بٹھانے میں، کوئی کافر کوئی مشورہ بٹھانے میں، نبی صحیح دے بارے، لیکن ابو جہل بدبخت کیا دے، میں نہیں رہے ہیں سوا قتل کرن دے کوئی چارہ نہیں، مسلمانے دے بادشاہ محمد الرسول اللہ کو بس قتل کر دے، ساری سرداری پچسی وگرنا ساری سرداری ان قریب ختم ہو گئی۔
روایات اندر آمی این گال تے کافر متفق تھیں فیصلہ کیتنے کٹھے تھیں ایک روایت جاندے 80 کافر جمع تھے بے روایت جاندے 100 کافر اکٹھا تھے فیصلہ کیا کر گئے رات دی تاریخی دے اندر تلوارہ چاہ کے من کے مسلمانے نے بادشاہ محمد الرسول اللہ بے گھر دا گھیرا دے سوں جنہیں میں بہراسی قتل کرنے سوں تو کافر اپنے مضموم ارادے دینار رات دی تاریخی تلوارہ چاہ کے من کے محمد الرسول اللہ دے گھر دا گھیرا دیتے جرلے کافر گھیرا دیتے اللہ دی رحمت جوش ہی چاہیے اللہ دی رحمت جوش ہی چاہیے اللہ پاک نے جبرائیل امین نو بھیجے وان جبرائیل میرا محبوب نبی میرا خاتم النبی چین نبی میرا رحمت للعالمین نبی میرے دین دی تبلیغ فرمینا انہوں کافر تکلیف آنے میں تکلیف دا برداشت کرے نہ رہ گئے لیکن اج کافر جمع ہو کے میرے محبوب نبی نو قتل کرنے جانن ولی میرے محبوب نو میرا فیصلہ سنا میرا محبوب راتی رات گھر چھوڑ دے وطن چھوڑ دے تو ہجرت کر کے چل جاوان جبرائیل امین آئے رات دی تاریکی دے اندر محمد الرسول اللہ دی خدمت اقدر دے اندر رب ذوالجلال دا فرمان پہنچائے سنا محمد الرسول اللہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا محبوبہ راتی رات گھر چھوڑ دے وطن چھوڑ دے تو ہجرت کر کے چل جاوان وہ مسلمانوں رات دی تاریکی دے اندر محمد الرسول اللہ گھر کو پیا چھوڑے دے لیکن سنا جبرائیل نو فرمینے جبرائیل میں گھر چھوڑن واسطے تیار ہوں جو خدا دا ڈرے لیکن تو آپ یا دسنی جو چاروں طرف کافر موجود ہے جبرائیل عرض کریں دے سونا اللہ پاک نے تیرے میں نو جامن دا طریقہ بھی فرما چھوڑے اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اپنے نبوت والے قدمے نے چلو مٹی چاکے نے کافریں بھائیمانے دے موج سٹ مٹی سٹن تیدا کم میں انہیں کافریں بھائیمانے نو اندھا کر دے من میں خدا دا کم میں حضور سائیں فرمہن جبرائیل تو آپ پیالے سے نہیں جو چاروں طرف کافرن میں مٹی کیرے پاسے سٹے تھا جبرائیل عرض کرنے سونا تو مٹی سٹتا صحیح اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اگر مارن والے چاروں پاسوں موجود ہیں میں بچاون والا خدا بھی چاروں پاسوں موجود ہیں تو مٹی ساڑھتا صحیح مسلمانوں محمد الرسول اللہ اپنے نبوت والے قدمے نے تلوں مٹی جاگے انہیں کافر نے مومج پہ سٹینن جلے مٹی سٹی نے کافر اندے ہو گئے ایک دوجہ دے ہوتے بدے ڈھانن ایک دوجہ کو بدے مرینن اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ چل جلدی کر چل دیکھے آپ کو پہ مرینن اے آج نہیں پہ مرے میں خدا نے انہیں دے بارے فیصلہ کر چھوڑے جرا تیدہ تیرے گھرانے دا دشمنوں سی میں خداؤں کو ساری زندگی اپنے ہتھوں کٹوے نہ رہا میرا محبوبہ تو چل سونا کملی والا راہ دی تاریخی دے اندر اللہ دے دین دی خاطر وہ جڑا دین ساکو سمجھ نہیں آندا وہ کیڑا دین ہے اسلام آہستہ آہستہ کہے مطا ابو جان سن گنے مک گئی میں سنیا مک گئی دیکھو دین نہ پتہ ہی کہے نہیں اور کافر بیمان بیٹھے کھرن یہود و نصارہ اربے روپے دے پہ خرچ کریں جو کئی طریقے جو دین مٹ بنجے اسلام مٹ بنجے کلمہ مٹ بنجے قرآن مٹ بنجے اربے روپے میں تے مسلمان ایسا اسلام مفت مل گئے نا ادھر رب ذوالجلال دا سنے ہوتے احسان عظیم ہے جو اللہ پاک نے ساکو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتے سی گھر تے اساں اپنے بزرگیں آباء و اجداد یعنی باپ دادے کنے کلمہ سنے تے سن کے تو صوفیہ بول
فرنٹ سیٹ دے آئے بیٹھی باقی تو چوار بیٹھن دے بزرگیں گلے کلمہ سننے سے تو سن کے پڑھے سے تے بڑھ گئے ہیں مسلمان کہ کلمے دی قدر دا پتہ کیویں لگ رہے دین دا پتہ ہی کہہ نہیں آج مسلمان کو ہے نبی سے ساری زندگی تکلیفاں اٹھائیں سونا گھر چھوڑی بندے گھر چھوڑنا آسان کر لے گھر کرے باہر تشریف لے آئیں آپ رات دی تاریکی دے اندر کعبۃ اللہ تے نگاہ مبارک فرما کے روندے کھڑن روندے فرمی میں کرنا ہے کعبۃ اللہ میں کو تیرے نال بڑا پیارا میں نو کافر تکلیفہ نے میں علم تکلیفہ برداشت کرے نا بیامی کرے میرا ماں لیکن اج اللہ با آڈر آ گئے میں تنو چھوڑ کے جا رہی ہوں سونا را کے کعبۃ اللہ کو الوداع پیا دے چلیا گئے جبرائیل نام فرمیدن جبرائیل رات دا ٹائم ہے کیڑے پاسے جاما جبرائیل عرض کریں گے سونا پریشان ہونے دی کا ضرورت نہیں میں نو اللہ پاک نے تھلے جاون دا راستہ بھی فرما چھوڑے مسلمانوں رات دی تاریکی دے اندر جبرائیل امین محمد رسول اللہ دا ہاتھ پکڑ کے تے صدیق اکبر دے دروازے تے لائے گئے عرض کرا کریں گے سونا اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اکیلا سفر نہ کری اپنے یار کو نہ اللہ کے سفر کری تکبیر اللہ اکبر صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد سونا صدیق اکبر دی کنڈی کھڑا کٹکٹیں دے کیجرہ خوش بخت زمانے صدیق اکبر جنہیں دروازے تے ہجرت والی راہ سونا مصطفیٰ خود چل کے گئے سبحان اللہ آج دنیا مدی سکھ دیئے یا اللہ سکو نبی سید روح دا یا اتر دا ایک دفعہ دیدار تک کرا آمین صدیق اکبر کیجرہ خوش بخت زمانے کنہ ظالمی ہے کہ صدیق اکبر کے غاسب دے در تکیا کھڑے نبی سید غاسب دے وکی میں غاسب ہے کہ حضرت علی کنے خلافت گھس کی دیا بی بی فاطمہ بطول کنے پاک گھس کی دیا آج سنی من جلے مسلمانے میرے پیر صدیق اکبر کو خلیفہ بنائے ترائے نفار منبر رسول تے اعلان فرمینا رہے گئے ترائے نفار سبحان اللہ کیا لوگوں میں ابو بکر خلیفہ نہ بڑھنا میں ابو بکر خلیفہ نہ بڑھنا میں ابو بکر خلیفہ نہ بڑھنا کسی اور نو تسی اپنا خلیفہ بناؤ میرا پیر علی مجمع عام نے اندر کھڑا تھی کہ اعلان فرمے میں اے ابا بکر صدیق ساڑھے دین دا امام بھی تو ہوئی ساری دنیا دا امام بھی تو ہوئی دیکھو پاک محمد خود مسلح دیتے کھڑا گئے ساڑھا رانما تو ہوئی ساڑھا مقتدہ تو ہوئی ساڑھا پیشوا تو ہوئی مسلح تھے ابو بکر صدیق کو سونا مصطفیٰ کھڑا گئی میرے پیر صدیق اکبر دی خلافت دی تصدیق علی المرتضی کر گئی سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر صدیق زندہ باد فاروق زندہ باد عثمان ذو النورین زندہ باد حیدر کرار زندہ باد تکبیر اللہ اکبر ایک غاسب نہ آکھی جلے دنیا تے ونجن لگے ابو بکر صدیق وصیت پیا فرمے دے میں بیٹے کو بلاؤ بیٹا حاضر خدمت ہو گئے ابو بکر صدیق فرمینے بیٹا میں ابو بکر دنیا تو جا رہا میں نو نوے کفن نے وندی ضرورت نہیں میں نو پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر لیوائے بیٹا عرض کر دے اپا جان سن لوگ کیا اکسن ابو بکر صدیق فرمینے بیٹا نما کپڑا ہو استعمال کرے جرا دنیا نے تیراؤنے میں ابو بکر تے دنیا تو جا رہا میں نو نوے کفن نے وندی ضرورت نہیں میں نو پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر لیوائے میرا بیٹا میری فلاں زمین دا ٹکڑا بیچ کے جرا میں خلافت دوران بیت المال جو وظیفہ لینا رہ گیا حساب کر کے تے واپس کر لیوائے تاکہ میں ابو بکر دی طرف خدمت مفت ہو جاوے جرا ابو بکر صدیق خلافت والا وظیفہ واپس پیا کریں دے او غاسبے خبردار میرے پیر صدیق اکبر تھے نبی سیدی جماعت تھے نہ شک کری نہ سب کری جنہیں نبی سیدے جارے تھے سب کی تھے ابو بکر صدیق تھے تبرہ کی تھے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے انہیں شکل
شکلہ تبدیل کر چھوڑیا نعرہ تکبیر دور کے میں پتہ لگ دے نبی سیدی جماعت تے شک تے سب کرن والا ہم باپا شکلہ تبدیل ہو گئے توجہ کر زمان دا شاید فرمے دے میں نبی سید روضات کرتے روزانہ درود و سلام پڑھتا ہم ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی میں شان بیان کرے نہ ہم میرا معمولہ شاید فرمے دے ایک نماری کی جمان آگئے میری دعوت کی تھی میں ان کی دعوت قبول کی تھی عرب دا رواج ہے اگر کوئی دعوت کرے تو عرب قبول کرے تو سکرے ہی کہیں کی تھی عرب دا رواج اگر کوئی دعوت کرے عرب شاید فرمے دے میں انہی دعوت قبول کی دیئے جمان میں کو اپنے نال لے گئے جیرے بلے میں انہیں مکان سے پہنچا شاید فرمے دے اتھائیں آدمی ایک پہلے کنے موجود آ لوہائیں مل کے میں کو پکڑ کے میری زبان شاید فرمے دے انہیں کٹ کی دیئے میں کو ایک نہیں چاہاں نے اپنی زبان نہیں ولد النبی سید روضہ ترتے درود و سلام پڑھتے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان کرنی چاہاں نے اپنی زبان نہیں شاید فرمے دے زبان کٹوا کے میں چل دے نبی سید روضہ ترتے پہنچا شاید فرمیں دے درود و سلام پڑھن شروع کی تمی درود و سلام نمی پڑھ سکتا میں شاید فرمیں دے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان کرن دی کوشش کی تھی ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان نمی کر سکتا شاید فرمیں دے میرے اکھائیں جو آنسو جاری ہو گئے میں رونا کھڑا شاید فرمیں دے رونے شام ہو گئی ہے رونے رات ہو گئی ہے شاید فرمیں دے رونے میں کو رات کو نیندر آ گئی ہے شاید فرمیں دے جب میں نو نیندر آئی ہے میں دیکھ رہی ہوں محمد رسول اللہ تشریف لے آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مسئلہ سنی والی مسئلہ علماء موجود ہیں اگر کہیں کئی خوش نصیب کو نیندر تی حالت اندر نبی سیدی زیارت نصیب تھی بے کہیں سوچی نا شک نہ کری تے کئی کنے پچھی نا پتہ نہیں نبی صحیح ہو سن نبی صحیح فرمائے دن میں محمد رسول اللہ اپنے امتی مومن مسلمان کو اصلی شکل مبارک زیارت نصیب کر دینا نبی صحیح فرمائے شیطان مردود میری شکل مبارک نہیں آ سکتا سبحان اللہ اگر کئی خوش نصیب کو کریں زیارت تھی بے سوچی نا تو شاید کیا فرمائے دے جلے میں کو نیندر آئیے نبی صحیح تشریف دینا میں کو فرمیدن شاید ہاں کیوں پریشان نہیں شاید فرمیدے میں عرض کی دیئے یا رسول اللہ میں روزانہ تو اڈے روزہ تر دیتے تو اڈے درود و سلام دے تحفے پیش کرے نامی تو اڈے جارے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم دی شان بیان کرے نامی اجو بدلے دے اندر میں اپنی زبان کٹوایا شاید فرمیدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائک نے زبان کی تھی گھن کے اپنے ہاتھ مبارک نال شاید فرمیدے میرے موج رکھی نے شاید فرمیدے جلے میں صبح بیدار تھیا میں دیتا میری زبان ٹھیک ٹھاک ہو گئی سبحان اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاید فرمیدے وقت میں نبی سے ندا دے اقدس دے درود و سلام دے تحفے پیش کرے ناکھنا پردہ کھنا ابو بکر صدیق دے فاروق اعظم دی شان بیان کرے ناکھنا مدت گزر گئی ہے شاید فرمے دے وقت ایک جوان آگئے میں دی دعوت کی تھی اس میں انہی دعوت قبول کی تھی ہے شاید فرمے دے جوان میں نے اپنے نال لے گئے جنہوں میں انہیں
مکان دوتے پہنچا میں دیتا مکان افوئے جتو زبان کٹوا گیا می لیکن صاحب دعوت تبدیل مکان صاحب دعوت تبدیل شاید فرمائے دے میں کو جوان نے بٹھائے میری بڑی خدمت کی تھی اس میں کو دعوت کھلائی اس بڑا کھانا کھوائے اس جلے میں فارغ تھیا توجہ کری جلی گل کرن چاہاں توجہ کری شاید فرمائے دے جلے میں فارغ ہویا میں اجازت طلب کی تھی میں کمرے کنے باہر آ گیا شاید فرمائے دے جوان بھی میرے نال باہر آ گئے جنہوں باہر آئے میں اجازت طلب کی تھی اس جوان نے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نو نال والے کمرے دے اندر لے گئے شاید فرمائے دے جلے میں نال والے کمرے دے اندر داخل تھیا میں دیتا کمرے دے کونے دے اندر ایک باندر ہے جرا زندیر نال بدھا بیٹھے جوان رو کے آدھے شیخا اے میرا ابا ہے جائے تری زبان کٹی آئی جرے نمار دا تو زبان کٹوا کے گئی اللہ پاک نہیں تھی شکل تبدیل کر چھوڑیے نعرہ تکبیر خبردار نبی سہی دے جارے دے شک نہ کری ابو بکر صدیق دے بارے شک نہ کری ابو بکر صدیق وڈے شانے والا جوان بھی جنہیں درد ہوتے سونا کملی والا کیا کرے عرض کھڑا کرے دے یا رسول اللہ حکم حضور صحیح فرمائے میں میرا یارا اللہ بارڈر آئے راتی راب گھر چھوڑ کے چلے ملو ابو بکر صدیق نبی صحیح دے کٹے گھر چھوڑی دے سواری دے بٹھائے مختصر پیا کرنا لوگ علماء حضرات ہمیں بے بزرگ موجود ہیں انہوں نے بیانات تھی انہوں نے ابو بکر صدیق نبی صحیح دے کٹھے گھر چھوڑی دے محمد الرسول اللہ کو سواری تھے سوار کر کے ابو بکر صدیق رات اٹھے میں پہاڑی سفر پیا کرے میں جتنے تک سواریاں چل سک جال ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ کو سواری تھے سوار کی تھے جتنا سواریاں نم چل سک جا ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھے دوتے سوار کی تھے مسلمانوں او نبھار تھا جو جوان سوار کر کے گئے اللہ دی قسم آج تک واپس نہیں آیا آئے کوئی بند دیکھ نبی سہی دے کٹھے بہشتی چا آرام فرما رہے ہیں بہشتے یا کوئی نا معنی پیادا نبی صلی اللہ فرمان ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ نبی صلی فرمائے میرے بیت تے میرے منبر یعنی میرے گھر تے میرے منبر تے درمیان والا حصہ جنت دے ٹکڑے جو ایک جنت دا ٹکڑا بھی ابو بکر صدیق تے میرا پیر فاروق اعظم نبی صلی دے کٹے بہشتی جارام بے فرمائے مل دنیا دے مسلمان وال کے درود و سلام دے توفے کڑے پیش کریں مل وہ انسان نہیں کڑے کریں دے اور نوری فرشتے صبح شام ہر لمار لادا وہ نبی صلی دے روضایا تردے درود و سلام کڑے پڑھ دیں سبحان اللہ ٹائم تو نہیں مک گیا بس کرام ہو گیا ٹائم منظر کیا اسی منظر جلے ابو بکر صدیق تے کندھے تو سونا کملی والا سوار ہو سی مسلمانوں کیا منظر ہو سی ابو بکر صدیق چلتا میں دے راہ دا ٹائم ہے جنگل بیابان غار آگئی ہے حضور صحیح فرمائے میرا یارا رکبن اللہ دا ڈرے گار دے اندر ترائنی تے ترائی راتی گزارنے ابو بکر صدیق عرض کریں دے سونا تو سائیں تھائیں بیر تشریف رکھو ایتا جنگل بیابان دی گارے ادھے اندر کوئی مودی حشرات موجود نہ ہوول میں ذرا خار تھا ملادہ کر لے وہاں رات دی تاریخی دے اندر ابو بکر صدیق غار دے اندر داخل ہو گئے غار دی صفائی پیا کریں دے غار دے اندر گوراں تھے کھڑا موجود وہ کرتا پھاڑ پھاڑ کے بند بٹھا کریں دے ایک کدی گور رہ گئی ہے
واپس آ گئے آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ حضور سرکار دے اندر داخل ہو گئے جلے اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ تو ساتھ تک کے آیا ہو پہاڑی سفر کرنے رہ گئے ہو میرا مشورہ ہے میری جھولی دے اندر کچھ دیر آرام فرما گنو سونا کملی والا ابو بکر صدیق دی جھولی آرام فرما مسلمانہ نبی صحیح کو ندر آ گئی او کافر کھیرے دیوان والے تلاش پتے کرنے تلاش کریں ابو جہل آدھے ابو جہل کھڑو ہی مسلمانوں نے بادشاہ دا ایک وڈا یار ہے وڈا یار میں کو اوندا پتہ کرنے او گھر ہے سمجھ نہیں بھی آئی ابو جہل منی کھڑے ابو بکر صدیق کو ابو جہل نبی سیدہ یار منی کھڑا ہے مان گئے وڈا کافر تے 15ویں صدی والا کلمے پڑھن دے بعد غاصب کھڑا دے ابو جہل منی کھڑے مننے سلام دے در تے پتہ کرنے گئے ایک دفعہ نہیں جلے نبی سے معراج تو واپس آئیں تے حال سنائے نے اولے ابو جہل خوش بدا تھی نہا کیونکہ بدبخت دہا ابو جہل جادوگر رہے نبی سے نے پارے نعوذ باللہ یہ گل نہ سنو جلے نبی سے معراج دا حال سنائے ابو جہل بدبخت کو شیطان ہے کہ آج عجیب خبریں پیا دے دے آج لوگوں کو آنکھوں بھی باقی جادوگر ہے آدھے رات ہی رات کیا آسمانے دے پار سدرت المنتہا دے پار اللہ پاک نال ملاقات انبیاء دی امامت دوزخ دی منظر کشی بہیج دی سیر کر کے آدھے میں راتی رات واپس مل آیا اجل میرا بستر بھی کرنا آج عجیب خبر پیا لے دے آج لوگوں کو نسیس ہوں جو واقعی جادوگر سارے کافر کٹھے تھے ابو جہل کو شیطان ہے کہ ونجر نبی سیدہ بڑا یار ہے ان کو نے پوچھ گئے ابو بکر صدیق کے کول گئے ون کے پوچھنا کھڑے کیا نہ کھڑے آدھے ابا بکر میں دینے کے لئے گل پوچھنا آیا ایک شخص آدھے میں راتی رات باسمانے دے پار سدرت المنتہا دے پار اللہ پاک نال ملاقات انبیاء دی امامت کر رہا ہے دوزخ دی منظر کشی کر رہا ہے بہیج دی سیر کر کے راتی رات واپس آیا اجڑ تک میرا بستر بھی گرما میں تیک نے پوچھنا آیا لسات نے دل دماغ تسلیم کریں دے یا کوئی نہ توجہ کر توجہ ابو بکر صدیق تا جواب سن قربان بنیا ابو بکر صدیق دی ذہانتوں سنا ابو بکر صدیق فرمے دے اے ابو جالا پہلے میں کو اے نسا جو ایک خبر دینا کون پہ ابو جال دا خیالہ شاید انکار کر دی سکتے آخر نبی صحیح نے یار جو ابو بکر صدیق نبوت دا گلہ دا نبی پکا یہ بچپن دا نبی صحیح دا یار بھی بچپن دا سننا بھی بچپن دا یار بھی ابو بکر صدیق کیا فرمائے ابو جالہ میں کوئی نس یہ خبر کون دینا پہ ابو جال بدبخت دے ابا بکر تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خبر بھی دے دے ابو بکر صدیق دا جواب سنا ابو بکر صدیق فرمے ابو جالا اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خبر بھی دے دے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی جو فرمے دے سچ فرمے دے ابو جال منی کھڑے 15ویں صدی والا کیل کال ودا کرے دے تو نہ مان میرا والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمے رہا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل پڑھنا پڑھ گئے ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا کہ ساری دنیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ مننے ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا ہون اپیل دی میاد گزر گئی ہے شوفے دی میاد گزر گئی ہے پٹیشن دی میاد گزر گئی ہے ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بڑھنا ہو بڑھ گئے
نبی سائیں کو نندر آ گئی ہے، گال یاد ہے؟ کافر ابو جہل اینڈ کمپنی پھر دے پھران دے غار دے منہ تے آ گئے آپس دے اندر کافر کھڑے آدھے نہیں غار دے اندر دیکھو اتھائیں اوشن اتھائیں موجود ہیں، لیکن توجہ کر جلے محمد الرسول اللہ تھے ابو بکر صدیق غار دے اندر داخل ہو گئے، اللہ پاک نے مکڑی کو حکم کی دے ائی غار دے منہ دے جالا بنا دے، انہیں ہوتے اللہ پاک نے کبوتر نو حکم فرمائے انڈے اتار دے، مسلمانوں جالا تیار ہو گئے، کبوتر نے انڈے اتار دیتن تے کافر کیا کھڑے آتے اتھائیں دیکھو اتھائیں موجود ہیں، یا کافر آتے اگر کوئی غار دے اندر داخل تھیا ہو گیا اے جالا موجود نہ ہو گیا، اے انڈے موجود نہ ہو گیا، کافر دے آواز ابو بکر صدیق سن دا بیٹھے سبحان اللہ تے سن کے پریشان ہو گئے، پریشان جلے ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، اللہ دی رحمت وقت جو سے چاہیے، سبحان اللہ اللہ پاک نے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جلدی کر بن غار دے اندر بن میرے محبوب دا یار پریشان ہے، میں نہیں پیادا اللہ دا قرآن فرمائے دے جبرائیل امین غار دے اندر آئے آکے اللہ پاک دا فرمان سونے کملی والے دی خدمت دے اندر پہنچائے، میرا محبوبہ انہوں تسلی دے لا تحزن الا اللہ مانا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سونا کملی والا ابو بکر صدیق کو ادھر پانی نہیں پیوینا، روزانہ پروگرامیں دی وجہ تو کچھ گلے میرے دیا سارے خیر میں کوشش تو کرے نا پیا تو سا دعا کرے سو بات اللہ کرے ہی چلتا رہا سی، سونا کملی والا ابو بکر صدیق کو تسلی بٹھا لے میرا یارہ پریشان نہ تھی، اللہ پاک سالے نہ لے، لیکن جب میرے نبی سیدی نبھا مبارک ابو بکر صدیق تے پائیے ابو نبی سیدی ابو بکر صدیق بہت زیادہ پریشان ہے، حضور سے فرمائے میرا یارہ اتنا کیوں پریشان ہے؟ عرض کرے نے یا رسول اللہ جب میں غار دے اندر پہلے آیا گورا موجودن کھڈا موجودن میں کرتا پھاڑ کے بند کر گیا، ایک گور باقی بیچ گئی میں اندر تے اپنا پیر نیتی بیٹھا موزی نکلے تے ڈنگ لا گئے، اللہ اکبر نبی صحیح نے اپنی لب مبارک نبی صحیح دی ایڑی تے لئیے تے موزی دی ظاہر دا اثر ختم ہے، ابو بکر صدیق کجلے شانے والا جوان ہے، لیکن توجہ کر توجہ میرے والد بزرگوار نے 65 برس محمد رسول اللہ تے ابو بکر صدیق دی شان بیان کرن دا نتیجہ کیا نکتے اور آج توسمی دا لب لگا ہویا نمک کئی موزی دے کٹے ہوئے کو پلا اللہ دی قسم 5 منٹ دے اندر موزی دی ظاہر دا اثر ختم ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ابو بکر صدیق بڑے شانے والا چلے مختصر کرا ترائے نیت ترائے راتی واقعہ بڑا لمبا کھانا کتھو آنا ہا ایک بڑا لمبا واقعہ نبی سے فرمائے میں نے جا رہا مدینہ منورہ چلنے نبی سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے چند صحابہ نبی سے استقبال کھڑے کرنا کیا خوش قسمت لوگ ہو سن استقبال کرنے والے انہیں مناہبی انصار سبحان اللہ نبی سے نے استقبال کرنے والے نا انصار تے جب نبی سے نے کٹھے ہجرت کر دے نو مہاجر مدہ خیر پور دے مہاجر سمجھی بڑھ رہا میں یہ بھی مہاجر ان دے ہجرت کر کے آئیں لیکن جن کا قرآن ہی ذکر ہے او نبی سے دے کٹھے ہجرت کرنے والے ہیں کافر ناکام ہو گئے لیکن توجہ کر دین ہی میں نہیں آیا کافر گئے ابو جال گئے تیاری کرنے رہ گئے تیاری تھوڑا جی عرصہ گزرے وقت مدینہ منورہ دے قریب آ گئے وقت کتنے 3000 کافر آئے 3000 پہلے کتنے ہم چاند پہلے 180 پکینا دہی میں نا
3000 کافر نبی سے کو خبر پہنچی ہے، نبی سے اپنی جماعت صحابہ کو بلائے، آئے میرے صحابہ، آئے میری جماعت، کافر جنگ دے ارادے نال آ گئے، تو ابھی کیا رہے، کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ سانو تو حکم فرماؤ، اسا تھوڑے فرمان تے جان قربان کرنے واسطے تیار ہیں، اسا مال قربان کرنے واسطے تیار ہیں، اسا بیوی بچے قربان کرنے واسطے تیار ہیں۔ مسلمانوں صحابہ نے زبانی اقرار نہیں کیتا، صحابہ نے نبی سے نے فرمان تے سب کچھ قربان کر چھوڑے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرما چھوڑے دنیا والے لوگوں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یا اللہ مہاجر تھے انصار وطن کیوں چھوڑی بینن، مال کیوں چھوڑی بینن، جائیدادہ کیوں چھوڑی بینن؟ اللہ دا قرآن فرمائیں دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او اللہ دا فضل تے رضا ودے تلاش کریں گے۔ اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے بیا فرمائیں دے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او تو خدا دے رسول دے حامین۔ اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے بیا فرمائیں دے اولئک ہم الصادقون، او سچے لوگ آنی۔ آج لوگ پوچھتے ودن صحابہ کون؟ مت کئی ویلے بندے گلجیب گلہ کرنن، یار مولوی جو آنن صحابہ دا ذکر کرنن، صحابہ کون؟ نبی دی جماعت کہہ رہی ہے او علیم الخبیر ذات ہے، او کو پتہ ایک وقت آسی لوگ سوال کریں سن صحابہ کون؟ محمد رسول اللہ دی جماعت کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمائے دنیا والے لوگوں میرے محبوب محمد رسول اللہ دی جماعت تھا، کئی مولوی کرنا پوچھو، کئی پیر کرنا پوچھو، کئی کتب کرنا پوچھو، کئی ابدال کرنا پوچھو، میں خدا کرنا پوچھو، میں خدا تو خود فرماوا یا اللہ تسا فرماؤ۔ اللہ پاک نے فرمائے دنیا والے لوگوں میں خدا نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر آج نہیں 1400 سال پہلے فرما چھوڑے میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی جماعت والے کون لوگ ہیں؟ اے اللہ دا قرآن تو فرما، اللہ دا قرآن فرمیں دے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ وہ نبی سے دی جماعت والے وہ لوگ ہیں جنہاں دے دلی دے اندر اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر چھوڑے۔ اگو اللہ دا قرآن صحابہ دے بارے بھی فرمیں دے وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والنسیان، انہیں کو کفر کرنے نفرت آئی، انہیں کو گناہ کرنے نفرت آئی، انہیں کو فسق و فجور کرنے نفرت آئی۔ اگو اللہ دا قرآن فرمائیں دی نبی دی جماعت دے بارے فرمائیں دی اولئک ہم الراشدون، سبحان اللہ، اور سیدھے راہ تے چلن والے لوگ۔ قرآن ہے قرآن تو صحابہ کیا عرض کی دے یا رسول اللہ حکم کرو حکم۔ نبی صحیح نے جلے اپنی جماعت صحابہ دے جذبے کو نٹھے، ایمانی غیرت کو نٹھے، نبی صحیح نے اعلان فرمائے میں محمد الرسول اللہ انہیں کافر نال جہاد کرے سا اسلام دا دفاع کرے۔ نبی صحیح میں مختصر کرا تیاری کر کے روانے پہ تھینن جلے جماعت دی گنتی کی دن 313 لشکر تیار تھے۔ کتنا؟ 313 بچے موجود، بوڑھے گئے، تیاری کر کے روانہ ہو گئے۔ جلے نبی صحیح میدان جنگ دے اندر پہنچن، میدان جنگ دا ناوی بدر دا مقام، جلے نبی صحیح بدر دے مقام دے پہنچن سجدہ ریز ہو کے دعا پہ منگدن انشاءاللہ میں تیرے دین دی خاطر اپنی قلیل جماعت لے آیا، کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ اگر میں محمد الرسول اللہ نو شکست ہو گئی، انہیں کافر نو فتح ہو گئی، میری جماعت نو شکست ہو گئی، کافر کامیاب ہو گئے، تیرے نا چمن والا تیرے دین دے نا چمن والا زمین تے کوئی نہیں رامنا یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک نے جواب دے اندر فرمائے میرا محبوبہ اگر میں گھر بھی مدد مانگ دئی تو میں خدا آسمان تو 3000 فرشتہ بھی بھیجے گا۔ 3000 اگو اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اگر تھوڑی جی انتظار کرے تو بعد میں 5000 فرشتہ بھی بھیجے گا۔ کتنے ہیں؟ 8000 8000
فرشتہ اترے لیکن وہ علیم الخبیر ذات ہے وہ کو کیا فرمائے وہ کو پتہ ہا ایک دورہ سی لوگ اکسن ایک جنگ صحابہ تے نبی صحیح نے تو نہیں لڑی تو فرشتے آئے ہیں اللہ پاک نے کو فرمائے میرا محبوب آئے فرشتے تو اطمینان قلب واسطے آئیں جنگ تو سن لڑنی ہے تے تیری جماعت نے لڑنی ہے مسلمانوں جنگ نبی سے لڑے نبی سے دی جماعت لڑی ہے بڑے بڑے کافر جہنم رسید ہو گئے ابو جال مریض گئے عتبہ مریض گئے شیبہ مریض گئے عتیبہ مریض گئے میدان جنگ چھوڑ گئے شکست کھا لگے گئے مال غنیمت بھی چھوڑ گئے اللہ پاک نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائیے محمد رسول اللہ دی بادشاہی اونی بھار کنے رکھ کے تے آج تک پوری دنیا دوتے غالب آئیے آئیے کوئی نا دعا کرو اللہ پاک سکو دین دی سمجھ عطا کرو اس تو بعد سکو دین اسلام دے صحیح معنی چلن دی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں 2 منٹ تو آلے کرو گھنسا محبن صاحب دی اجازت دینا میرے نال ساتھی ہے اے 2 مصرے نظم دے پڑھ سی لیکن یہ میرا ساتھی نہیں بیٹھا رہا اے میرا ساتھی نہیں اے میرے والد بزرگوار دا آخری عمر دا ساتھی تو انا دل چاہے انہی تھوڑی جی خدمت کر چھوڑو جو غریب آدمی ہے اگر تھوڑا دل نہ کھے نہ کھائے یہ 2 مصرے پڑھ دے اس تو بعد اجازت 2 مصرے نظم دے پڑھ دے ماشاءاللہ آج رات مشکل ہجرت دیئیے آج رات مشکل ہجرت دیئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے آج رات مشکل ہجرت دیئیے آج رات مشکل صدیق لون سائیں گھروان جگایا صدیق لون سائیں گھروان جگایا او کھیت بردار ساتھی بنایا بار نبوت صدیق چوجا بار نبوت صدیق چوجا 3 میل توڑی اوکھی چڑھائیے آج رات مشکل ہجرت دی گئیے آج رات مشکل پہلی جو منزل ایوار والی ہو پہلی جو منزل ہو پہلی جو منزل ایوار والی بستر ہاں چھولی غم خوار والے پورے جو سکتائی دیدار والے پورے جو سکتائی دیدار والے رخ دل رباتے چاہدید لئیے آج رات مشکل ہجرت دیئیے آج رات مشکل رخسار دے چھے رجیانا دکھیاں رخسار دے چھے رجیانا دکھیاں دیکھن دی چستو اصلوں نہ تھکیاں جڑ اے لدتا صدیق چکھیاں جڑ اے لدتا صدیق چکھیاں چس ہر تو بکھری صدیق چاہیے آج رات مشکل 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے خدمت گزاری وچ تھئی کمالے گلغار والے بڑھ گئی مثالے گلغار والے بڑھ گئی مثالے صدیق یہ جی پوری نبھائیے آج رات مشکل ڈنگ مارا عاشق بچایا عاشق نہ نسلو پیر ہلایا سینوں نہ ندرو اصلوں جگایا تکلیف لگتی ساری پچائیے آج رات انشان والے سب یار دے ایک انشان والے سب یار دے سینال جے دے ان پیار تے دے
منظور ہوئے دربار تیرے منظور ہوئے دربار تیرے کم تر جو کیتی مدح سرائی اج رات مشکل